الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا ضمیر حاجی صاحب اللہ اپنے بھائی سے کہ مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی. تاخیر کا سبب یہ تھا کہ میں پیہانی سے مجلس پڑھ کے سیدھا یہاں چلا رہا ہوں. ہردوئی ڈسٹرکٹ سے اور آپ حضرات نے جو ذرا نوازی کی میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں کیوں کر اس کا شکریہ ادا کروں آپ حضرات کی محبت کا. میں اپنے کو اس مدرسے کا سرپرست نہیں کہتا, میں اس مدرسے کا خادم ہوں اور ایک خادم کی حیثیت سے جو میرے وسائل ہیں میں خدمت کے واسطے حاضر ہوں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری مولانا یاسو پاسا زندہ باد. حبیب اکبر زندہ باد. مولانا گور مرزا صاحب زندہ باد. نعرہ حیدری. عزیزان محترم, اس مدرسے میں آ کے یقین مانیے ایک دل کو مسرت پیش آتی ہے, دل کو مسرت ملتی ہے. اس مدرسے سے ہمارے بزرگوں کی یادیں وابستہ ہیں اور اس مدرسے سے یادیں اس طریقے سے وابستہ ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ اس مدرسے میں حاضر ہوا کرتے تھے. بہت طولانی تقریر نہیں ہوگی عزیزان محترم. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام میں اگر گھر کے باہر مردوں کا کردار ہے تو گھر کے اندر کچھ بیویوں کا کردار ہے. کچھ بیویوں کا کردار ہے. میں اپنے والد کی ایک مثال سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ شے ایک ہوتی ہے, علاقے کے بدل جانے سے نام بدل جاتا ہے. جیسے ہم پانی پیتے ہیں, ہندوستان میں پیاس لگی تو ہم نے کہا پانی. ہم ایران پہنچے تو پانی کے نام سے نہیں ملے گا, آپ کے نام سے ملے گا. ہم سعودی عرب پہنچے, عربستان پہنچے تو وہاں ماں کہیے یا مویا کہیے. ایک شیشے کے گلاس میں ویسے ہی پانی آئے گا جیسا لکھنؤ میں آیا, ایسے ہی تہران میں آئے گا, ایسے ہی جدہ میں آئے گا, مگر نام بدل گیا. کہیں پانی کے نام سے ملا, کہیں ماں کے نام سے ملا, کہیں آپ کے نام سے ملا. شے ایک ہے نصرت اسلام. نام بدلے ہوئے ہیں. مکے میں ابو طالب و خدیجہ کہلاتی ہے, مدینے میں علی و فاطمہ کہلاتے ہیں, کربلا میں عباس و زینب کہلاتی ہیں. عزیزان محترم, بی بی خدیجہ ملکۃ العرب, بی بی کا ٹائٹل, بی بی کا لقب ملکۃ العرب تھا, عرب کی ملکہ. کیونکہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے سامنے, کل کا مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے, کل کا فیوچر انہی کے ہاتھ میں ہے, کل کی صدی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ مدرسے نہیں ہیں بلکہ سمجھیے یہ گھر کے لوگوں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا ہے, یہ علم دین کے واسطے ننھا سا درخت لگایا ہے.
جب یہ تناور شجر بنے گا تو نہ جانے کس کس کو فائدہ پہنچے گا۔ عزیزان محترم، بی بی خدیجہ، میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ ملکۃ العرب تھیں اور رسول اللہ مغموم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماتھے سے پسینہ پہنچ رہے ہیں، ماتھے سے پسینہ پہنچ رہے ہیں۔ بیوی حجرے میں آتی ہیں، اللہ کے رسول، یہ چہرے پر آثار پریشانی کیسے، یہ ماتھے پر پسینہ کیسا، خاموش ہیں، گفتگو اسی سے کرتے ہیں جس سے خدا چاہتا ہے، کچھ بول نہیں رہے۔ حکم ہوا ہوگا اے محمد خدیجہ سے اپنی پریشانی بیان کرو، تو کہا خدیجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مسلمان فاقوں مر رہے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، تن پہ لباس نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ بی بی خدیجہ نے خزانے کا منہ کھلوایا، ساری دولت رسول اللہ کے قدموں کے سامنے لا کے رکھوا تھا۔ ایک دولت کی دیوار کھڑی ہو گئی، نہ رسول اللہ بی بی خدیجہ کو دیکھ پا رہے تھے، نہ بی بی خدیجہ رسول اللہ کو دیکھ پا رہے تھے۔ نگاہ ظاہری سے، ورنہ نگاہ نبوت سے محمد یوں دیکھتا ہے تو آدم سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں تو خاتم تک دیکھ لیتے ہیں۔ بی بی خدیجہ گھوم کے آتی ہیں، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں، سر کو جھکاتی ہیں، اللہ کے رسول یہ دولت حاضر ہے، اسے قبول کیجیے، مسلمانوں کے فاقد ہوائیے، مسلمانوں کے فاقد ہوائیے۔ تو رسول اللہ نے اس دولت کو مسلمانوں میں بانٹنا شروع کیا۔ دیکھو بچوں، آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ کوئی بھی تحریک ہو، چلانے والا کوئی بھی ہو، اگر دو لوگ ساتھ نہیں ہیں تو وہ تحریک راستے میں دم توڑ دیتی ہے۔ کون دو لوگ؟ ایک علاقے کے بااثر لوگ، ایک علاقے کے دولت والے۔ دولت و اثر یہ دونوں تحریک میں چار چاند لگاتے ہیں، جسے تحریک میں چمک دمک دکھائی دیتی ہے۔ اگر دولت و اثر یہ دونوں نہیں ہے تو تحریک اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اسلام ایک تحریک کا نام ہے، یہ تحریک آگے نہ بڑھتی اور یہ تحریک راستے میں دم توڑ دیتی اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا، خدیجہ کی دولت نہ ملتی۔ اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا، بی بی خدیجہ کی دولت نہ ملتی۔ بی بی خدیجہ نے ساری دولت راہ اسلام پہ قربان کر دی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، سوال تو کرتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ جس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو لباس نہیں تھا، اس وقت بی بی خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں بی بی خدیجہ کی دولت کتنی تھی، یہ ان کے واسطے جملہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں اور جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کی دولت کو جوڑ دیجئے تو بی بی خدیجہ کی دولت کا اندازہ خود بخود نکل آئے گا۔ بی بی خدیجہ کی دولت کا اندازہ خود بخود نکل آئے گا۔ انہی بی بی خدیجہ کو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ انہی بی بی خدیجہ کو ایک دن شادی میں بلایا جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں مدینے میں کہ بی بی خدیجہ ایک شادی میں آپ کو جانا ہے۔ تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بی بی فاطمہ سے محبوب بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر میں، محبوب بیٹھی ہوئی ہیں، اور عالم یہ مکے میں، معاف کیجیے گا مدینہ غلط ہے، کہ ماتھے سے پسینہ پوچھ رہی ہیں، سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ننھی سی بچی حجرے میں آتی ہے، کہتی ہے مادر گرامی یہ کیا عالم ہے،
یہ ماتھے کا پسینہ کیسا، یہ چہرے پر آثار پریشانی کیسے؟ کہا کہ فاطمہ ایک شادی میں ہمیں بلایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ تم کو بھی بلایا گیا ہے، نہ ہمارے پاس قیمتی لباس ہے نہ قیمتی زیور ہے۔ مرد ایک لباس میں 10 جگہ ہو آئے گا، عورت ایک لباس میں 10 جگہ نہیں جاتی ہے، وہ ہر جگہ اس کے لیے دوسرا لباس چاہیے جب وہ جائے۔ یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں ہے، ازل سے۔ بی بی خدیجہ جناب فاطمہ سے کہتی ہے نہ ہمارے پاس قیمتی لباس ہے نہ زیور ہے، اور شادی میں بلایا گیا، کیا کیا جائے؟ ہم مغموم بیٹھے تو ننھی سی بچی مادر گرامی کا چہرہ دیکھتی ہے، کہتی ہے مادر گرامی کیا آپ نے بابا کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ عورت کی عزت نہ لباس قیمتی لباس سے ہوتی ہے نہ زیور سے ہوتی ہے، بلکہ اس کے کیریکٹر، اس کے کردار سے۔ یہ بی بی فاطمہ اپنی ماں جناب خدیجہ سے نہیں کہہ رہی ہے، یہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والی آخری عورت سے کہہ رہی ہے کہ عورت کی عزت نہ قیمتی لباس سے ہوتی ہے نہ زیور سے ہوتی ہے، بلکہ اس کے کیریکٹر، اس کے کردار سے۔ ایک لڑکی 25 سال کی جوان لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو لے کے ایک شادی میں بھیج دیجیے، قیمتی لباس پہنا کے، ایک قیمتی سونے کا سیٹ پہنا کے یا ہیرے کا سیٹ پہنا کے دھوم مچا کے چلی آئے گی شادی میں۔ لڑکے والے کہیں گے کس طرف سے تھی، لڑکی والے کہیں گے کس طرف سے تھی، عورتیں رش کریں گی کون تھی لڑکی وہ۔ جب وہ 80 برس کی بڑھیا ہو جائے تو پھر اسی لڑکی کو جو اب 80 برس کی ہو گئی وہی زیور اور وہی لباس پہنا کے پھر شادی میں بھیج دیجیے، مذہقہ بن جائے گی۔ شادی کے لوگ کہیں گے کہ بڑھیا کو دیکھو نہ منہ میں دھات نہ پیٹ میں آنت، لباس دیکھو، چہرے کی جھریاں دیکھو، عمر دیکھو۔ اگر زیور اور لباس سبب عزت ہوتا تو ہر عمر میں ہوتا، ہر دور میں ہوتا، ہر زمانے میں ہوتا۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ پنجت علی سلوان۔ کیا غلط کہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہ عورت کی عزت اس کے کیریکٹر، اس کے کردار سے۔ اگر عورت کے پاس کیریکٹر اور کردار ہے تو اس کی عزت ہر دور میں، ہر زمانے میں ہو۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ طلباء تشریف فرما ہے، لہذا میں ایک اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ ایک بہتان یہ رکھا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ زہرا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی بیٹی رسول اللہ کی نہیں تھی۔ جناب طیب و جناب طاہر رسول اللہ کے 2 بیٹے ہوئے، مگر رسول اللہ کی حیات میں ہی وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں، چاروں کے نام لکھتے ہیں کہ بڑی زینب تھیں، اس سے چھوٹی کلثوم تھیں، اس سے چھوٹی رقیہ تھیں، اس سے چھوٹی فاطمہ تھیں، تاکہ جو اکثریت اور جو مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے، اور جو عظمت اور جو جلالت جناب فاطمہ کو حاصل ہے، وہ نہ ان کو ہو اور وہ 4 لوگوں میں بانٹ دو کہ یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی تھی۔ جھونک میں 4 بیٹیاں تو لکھ گئے، سکوں کی کھنک، درہم و دینار کی دھنک 4 بیٹیاں لکھوا دیں، کیونکہ مورخ راوی
देखिए, अगर 4 आदमी झूठ बोल रहे हो तो आप कहिए भाई ये झूठे हैं, सब कहेंगे ये झूठे हैं। अगर पूरा शहर झूठ बोल रहा है, पूरा लखनऊ झूठ बोल रहा है, आप मुफ्तीगंज गए वहाँ भी यही सुना, हुसैनाबाद गए वहाँ भी यही सुना, अमीनाबाद गए वहाँ भी यही सुना, कैसरबाग गए वहाँ भी यही सुना, जिस तरफ जा रहे यही सुन रहे हैं। तो झूठ सच समझ में आने लगता, इतनी झूठ की गर्द उड़ाओ कि झूठ सच समझ में आने लगे। इतना झूठ बोला गया कि 4 बेटियां, 4 बेटियां, 4 बेटियां, इस रावी ने ये लिखा, उस इमाम जुमा ने यही पढ़ा, उस मुकर्रिर ने यही तकरीर की, उस किताब में यही मिला, उस लाइब्रेरी में यही मिला, ताकि इंसान घबरा जाए कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थीं। झोंक में तो लिख गए 4 बेटियां थीं, मगर टाइम का कैलकुलेशन नहीं किया। कहा कि ऐलान रिसालत से 5 साल पहले रसूलुल्लाह ने अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। बच्चों सुनो तो, ऐलान रिसालत से 5 साल पहले रसूलुल्लाह ने अपनी 3 बेटियां 3 काफिरों को ब्याह दी। रसूलुल्लाह का अक़्द 25 बरस के सिन में हुआ है। जो पहला अक़्द हुआ है उसमें न कोई इख्तलाफ है, न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, न कोई मुनाजरा है, न कोई बहस है। सब मानते हैं कि पहला अक़्द रसूलुल्लाह का 25 बरस के सिन में हुआ। शादी के 5 ताज तक रसूलुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं, न बेटा हुआ न बेटी हुई। जब अक़्द हुआ तो 5 बरस तक रसूलुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। तो 25 में 5 साल और ऐड कीजिए, कितने हुए? 30। वो कहते हैं ऐलान रिसालत से 5 साल पहले ऐलान रिसालत किया 40 बरस के सिन में। इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहते हैं ऐलान रिसालत से 5 बरस पहले, तो 30 साल कोई घर और किए, अब बचे 10। वो कहते हैं 5 साल पहले, 5 साल उधर से माइनस कीजिए, कितने बचे? 5। अब वो सब मौजूदा दिखाइए कि 5 साल में 3 बेटियां पैदा भी होती हैं, पलती भी हैं, बढ़ती भी हैं, जवान भी होती हैं, काफिरों से ब्याह भी दी जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, कहते हैं कि 4 बेटियां थी रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटियों नहीं कहा है, मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो कहते हैं हम पल्ला को, कुफो कहते हैं बराबर वाले कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। ये उंगली से उंगली की कुफो नहीं है, ये छोटी है, ये बड़ी है दोनों उंगलियां, मगर ये कुफो नहीं कह सकते इसको। कुफो है ये उंगली से उंगली की कुफो है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा का कुफो नहीं था। लोग रसूलुल्लाह के यहाँ बेटी का रिश्ता मांगने आने लगे। अल्लाह जिसको बेटी देता है लोग उसके दरवाजे पर जाते हैं, रिश्ता लेते, चाहे वो नबी की बेटी हो, चाहे वली की बेटी हो, चाहे खासाने खुदा की बेटी हो, चाहे आलिम की बेटी हो, चाहे जाहिल की बेटी हो, चाहे किसी गरीब मजदूर की बेटी हो, लोग जाते हैं रिश्ता लेते। अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी दी, लोग रिश्ता लेके आने लगे। दौलत वालों के पैगाम, सरबत वालों के पैगाम, बड़े लोगों के पैगाम, जत्थे के साथ चलने वालों के पैगाम। और रसूलुल्लाह ने हर एक से यही कहा कि मुझे इख्तियार नहीं है। देखिए, हर बाप को बेटी का इख्तियार होता है कि अपनी बेटी की शादी कहाँ करे,
مگر رسول اللہ نے کہا مجھے اختیار نہیں ہے جسے نالین پہنے ہوئے کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے؟ کہا اگر میری بیٹی عام مسلمان بیٹی ہوتی تو مجھے اختیار تھا. میری بیٹی ہے معصومہ، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم اللہ بناتا ہے. فاطمہ سے پہلے بھی یہ بی بی معصومہ گزری، تاریخ نے اس بی بی کا نام مریم لکھا، جناب مریم، مگر کوئی ان کا کفو نہیں تھا. بی بی مریم تو اکیلے معصومہ تھیں، کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا. تو یا اللہ قانون عصمت توڑے اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو، یا قانون فطرت توڑے اور معصومہ کو بغیر شادی کی اولاد عطا ہو. کیا کیا جائے؟ کہا قانون عصمت نہیں ٹوٹتا، قانون فطرت ٹوٹتا ہے. اس سے پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے. آگ کا کام ہے جلانا، جناب ابراہیم کے گلزار بن گئی. یا نارا کونی بردن والسلام علی ابراہیم، یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہ سکے. آگ ٹھنڈی ہو گئی. پانی کا کام ہے ڈبونا، جناب موسیٰ کے لیے دیواریں بن کے کھڑا ہو گیا. جناب موسیٰ نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا، 12 راستے بنے، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے 12 خاطی قبیلے. خاطی قبیلوں کو لیے ہوئے دریائے نیل سے گزر گئے. کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا کہ خاطی کیسے گزر گیا. اما ایک موسیٰ 12 خاطی قبیلوں کو دریائے نیل سے گزروا سکتے ہیں؟ 12 امام مل کے ایک فرقے کو انہیں سراغ سے نہیں گزروا سکتے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. تو یا اللہ قانون عصمت توڑے یا قانون فطرت توڑے. کہ قانون عصمت نہیں ٹوٹے گا، قانون فطرت ٹوٹتا رہتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج قانون فطرت ٹوٹے گا. مریم کے لیے قانون فطرت ٹوٹا. بی بی مریم کو بغیر عقد کے اللہ نے بغیر شادی کے بیٹا عطا کیا. جب بچہ دیا تو بی بی گود میں بچے کو لے کے نکلی. امت والے کہنے لگے مریم یہ گود میں بچہ کہاں سے لائیں؟ تمہارے والد جناب عمران تو بہت اچھے انسان تھے، اور یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آواز مشیت آئی مریم تم ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، تم چپ کر روزہ رکھ لو. پتہ یہ چلا جسے معصومہ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، معصومہ اس سے بات نہیں کرتی. مریم تم چپ کر روزہ رکھ لو. بی بی مریم نے چپ کر روزہ رکھ لیا. جب امت والے جمع ہوئے اور امت والے کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے خود پوچھ لو، تم یہ کہاں سے آیا اس سے خود پوچھ لو. وہ اشارہ تک نہ لائے، اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو سب نے کہا کہ کہیں پیدا ہوا بچہ بھی بولا ہے جو یہ بولے گا. جیسے ہی کہا پیدا ہوا بچہ بھی بولا ہے جو یہ بولے گا، ویسے ہی وہ بچہ بولا. جب سب نے کہا کہیں پیدا ہوا بچہ بھی بولا ہے تو وہ بچہ بولا، اور بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے. جیسے ہی بچہ بولا، بجائے اس کے کہ یہ اعتراض کرتے، آگے آئیے بیٹا آگے. جیسے ہی یہ اعتراض کرتے
فوراً انہوں نے خدائی میں شامل کر دیا، کہا کہ تو ابن اللہ ہے، یہ تو ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی بچے نے ماں کے حق میں گواہی دی، قوم والوں نے مان لیا۔ یہ امت مریم و عیسیٰ ہے، ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی کو مان لیتی ہے۔ وہ امت محمد ہے، ماں کے حق میں بچوں کی گواہی کو نہیں مانتی ہے۔ اور دشمنان اہل بیت لعنت حیدری امت بلند نعرہ سلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو عزیزان محترم، کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کہا بھی اعتراض کر رہے تھے کھڑے ہوئے، پھر تم سے کہنے لگے یہ تو ابن اللہ، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، خدائی میں شامل کیا۔ قرآن نے کہا وَقُلَانِ الطَّعَامِ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جناب مریم جناب عیسیٰ کے لیے کہا کہ وَقُلَانِ الطَّعَامِ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا بندے کی شان ہے، کھانا کھلانا خدا کی شان ہے۔ جب مریم و عیسیٰ کی بات آئی تو قرآن نے کہا وَقُلَانِ الطَّعَامِ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی خدائی میں شامل نہ کرنا، بندے ہیں۔ معاملہ چلتے چلتے اہل بیت تک آیا تو کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے تھے۔ کھانا اور ہے، کھلانا اور ہے۔ گروہ کے جملہ سنیے کہ جو کھانا کھاتے تھے ان کا مسلح پیچھے ہوگا، جو کھانا کھلاتے تھے ان کا مسلح آگے ہوگا۔ صلوات بھیج محمد۔ میری جدہ کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، مولانا اطہر صاحب کی والدہ مرحومہ، کہ تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال جس کی اللہ بیٹی دیتا ہے اس کی ہم پیغام آتے ہیں۔ لوگ پیغام لے کے رسول اللہ کے پاس آنے لگے، زیادہ تو نہیں ہو گئی کس پہنچتے پہنچتے، بس تمام کر رہا ہوں کہ لوگ پیغام لے کے آنے لگے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی آتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا مجھے اختیار نہیں۔ مولا علی بھی آئے، آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ آج کچھ بول نہیں رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آج مشکل کشا مشکل میں پھنسا تھا، نہ ہم یہ کہیں گے کہ صاحب نہج البلاغہ کو کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا، ادب مانے تھا، چپ کے بیٹھے ہیں، رسول اللہ کو دیکھ رہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، دیکھ تو سر جھکا لیا۔ آج کچھ بولتے نہیں، یہ آئے ہیں رشتہ لے کے بیٹی کا۔ رسول کہہ رہے مجھے اختیار نہیں ہے، پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ اب علی سے کہہ نہیں سکتے کہ یا علی تمہارا رشتہ ہم نے منظور کیا، اس لیے کہ یہ مسلمان بناتے ہیں، معصوم تھوڑی بناتے ہیں۔ اللہ نے ایک دم سے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، یہ اللہ کے رسول، خدا نے بات درود السلام کے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ نے علی کا رشتہ، یہ جو علی آئے ہیں رشتہ لے کے، اللہ نے اس رشتے کو منظور کیا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ سے اس رشتے کو منظور کیا، اور اللہ نے فاطمہ کا عہد علی کے ساتھ عرش پر پہنچ دیا۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے آپ فرش پر اس کی نقل دوہرا دیں، گویا علی و فاطمہ کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا۔
عرش پر اللہ نے پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے پڑھا، نسل بھی دوہری چلی، ایک نسل خاص ایک نسل عام۔ نسل خاص میں وہ 12واں امام ہے جس میں دادی کی عصمت اور دادا کی شجاعت قائم ہے۔ نسل عام میں وہ سادات کرام ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آواز ہم جب بھی ہم کو دے گا وقت کا حسین، آواز جب بھی دے گا ہم کو وقت کا حسین، قبروں سے اپنی بولے گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرے حیدری، جب بیٹی باپ کے گھر سے بیاہ کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو خوش اسی وقت رہتی ہے جو باپ کے گھر میں دیکھ کے جائے، شوہر کے گھر میں وہی کچھ دیکھنے کو ملے تب لڑکی خوش رہے گی، ورنہ خوش نہیں رہے گی چاہے جس کی لڑکی ہو۔ محمد کے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہیں، نبی کے گھر سے وسیع کے گھر میں جا رہی ہیں، فاطمہ دیکھ کے جا رہی ہے، عصمت یہاں ہے تو عصمت وہاں بھی ہے، طہارت یہاں ہے تو طہارت وہاں بھی ہے، صداقت یہاں ہے تو صداقت وہاں بھی ہے، ملائکہ کا آنا جانا یہاں ہے تو ملائکہ کا آنا جانا وہاں بھی ہے، درود یہاں ہے تو درود وہاں بھی ہے۔ خوش اسی وقت رہیں گی جب اپنے گھر سے دیکھ کے جائیں کہ باپ وہ جو اشارہ کرے تو چاند دو ہو جائے، تو شوہر ایسا ملے جو اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج نکل آئے۔ عزیزان محترم، یہ ہے جناب فاطمہ۔ زمانے نے رسول کے بعد فاطمہ کو چین سے نہ جینے دیا۔ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللو النہار، صبت علیہ الایام سرن لیا لیا۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارے اوپر وہ مصیبت پڑی کہ اگر دن بپڑتی تو تاریکی شب میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، دادی اور پوتی فاطمہ اور سکینہ، دادی اور پوتی کی مصیبت بہت ملتی جلتی ہے۔ جب فاطمہ دنیا سے گئیں تو انہوں نے بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، جب سکینہ دنیا سے گئیں تو انہوں نے بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ زمانے نے فاطمہ کو بھی محمد کے بعد زندہ نہ رہنے دیا، زمانے میں سکینہ کو بھی حسین کے بعد زندہ نہ رہنے دیا۔ نہ زیادہ دن فاطمہ زندہ رہی، نہ حسین کے زیادہ دن سکینہ زندہ رہی۔ عزیزوں، ایک مصیبت بہت ملتی جلتی ہے، کلیجہ تھام تو اس مصیبت کو سنیے گا کہ جب فاطمہ دنیا سے گئیں تو پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی، جب سکینہ دنیا سے گئیں تو کرتا پیٹ سے چپکا ہوا، یا رسول اللہ فریاد۔ اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ علی جب فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو علی کی آواز بلند ہوئی، ابن عباس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابن عباس نے علی سے کہا، یا علی، ایسی کون سی مصیبت دیکھ لی جو آپ بلند آواز سے گریا کرنے لگے؟ کہا ابن عباس نہ پوچھو، کہا یا علی، جس بیوی کو غسل دے کے آ رہے ہو اس کے حق کی قسم بتاؤ۔ کہا ابن عباس سنو، جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو فاطمہ کے پہلو کی پسلیاں شکستہ تھی، آئے فاطمہ نے مجھے کچھ نہ بتایا۔
सहने खाना में मैयत ला के रखी, बच्चों से कहा आओ माँ के चेहरे का आखिरी दीदार कर लो, माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लो। बीबी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, इमाम हसन ने ज़ियारत की, हुसैन पाईने पा के खड़े हो गए। कहा माँ जब मरियम दुनिया से गई थी तो ईसा को गले से लगाया था, ये मेरी माँ क्या मर्तबे में मरियम से कम हो। एक दफा बंदे कफन टूटे, दो हाथ बाहर निकले, आ जाओ मेरे लाल हुसैन। अल्लाह अल्लाह आज की तारीख एक रिवायत के हिसाब से बीबी ज़ैनब से भी मंसूब है, शहज़ादी ज़ैनब से भी मंसूब है। बस मजलिस 1 से 1.5 मिनट में तमाम होगी। अली की बेटी भी दरबार में आई, रसूल की बेटी भी दरबार में आई। कलेजा थाम के सुनिएगा, तसव्वुर शर्त है, जब जब याद आए रो लीजिएगा। 10वीं ज़िलहिज्ज ना तमाम कुर्बानी, 10वीं मुहर्रम मुकम्मल कुर्बानी, 10वीं ज़िलहिज्ज को नबीज़ादा बचा है, 10वीं मुहर्रम को नबीज़ादा शहीद हुआ है, 10वीं ज़िलहिज्ज याद इस्माइल, 10वीं मुहर्रम याद हुसैन, 10वीं ज़िलहिज्ज मिना में छुरी पलटी, 10वीं मुहर्रम करबला में छुरी चली। फातिमा का दरबार में जाना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मिना में गले से छुरी पलट गई। ज़ैनब का दरबार में जाना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे छुरी करबला में चल गई। जब फातिमा दरबार में आई, सर पर वारिस का साया था, गोद में बच्चे सलामत थे, सर पर चादर मौजूद थी, कनीज साथ साथ थी। अल्लाह अल्लाह। मगर जब ज़ैनब दरबार में आई, अजीजों, 21वीं रमजान की रात को मौला अली ने ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब से तन्हाई में कुछ बातें की। कहा साहब हट जाए, मुझे ज़ैनब से कुछ बातें करना है। बाप और बेटी अकेले बहुत देर बातें करते रहे। बाद शहादत अमीर अल-मोमिनीन ना इमाम हसन ने पूछा ना इमाम हुसैन ने पूछा। जब फातिमा दरबार में आई तो सर पर चादर थी, गोदे सलामत थी, वारिस का साया था। जब ज़ैनब बीबियों को लिए हुए दरबार में आई तो गोदियां उजड़ी हुई, सुहाग लुटे हुए, चादरें छिन चुकी, बाजुओं में रस्सियां बंधी हुई। या रसूल अल्लाह फरियाद। अल्लाह अल्लाह रोते लगी। बस मजलिस तमाम हो गई। ना इमाम हसन ने पूछा कि बहन बाबा ने क्या कहा, ना इमाम हुसैन ने पूछा कि बहन बता तो बाबा ने क्या कहा था। जब ज़ैनब दरबार में आई, दरबार यजीद में आई, तो सैयद सज्जाद कहते हैं वो शाम का दरबार था, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था। मेरी बूबी अम्मा चलते चलते कमर पकड़ के ताक पर बैठ गई। मैंने बाजू थामा, बूबी अम्मा उठी है। कहा मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जालिम का दरबार है। मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जाबिर का दरबार है। कुर्सी नशीनों का मजमा है, ज़ैनब दरबार में कैसे चले। फिर सैयद सज्जाद से कहा मेरे लाल, बाबा अली ने 21वीं की रात को कहा था कि ज़ैनब जब सर खुले हुए दरबार में जाओगी तो ज़ैनब तन्हा नहीं जाओगी, ये बाबा तुम्हारे साथ चलेगा। कहा मेरे लाल इतनी मोहलत तो एक दफा शाह नजफ को पुकार लूं। नजफ का रुख किया, बाबा अली ज़ैनब दरबार में जा रही है, ए बाबा चले आओ मेरे बाबा। अल्लाह अल्लाह